برسات ہے۔ نور رحمان عشق رمضان، نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید۔ اور ناظرین ویلکم کہتے ہیں ہم پیارے پیارے بچوں کو قصہ ایک نبی علیہ السلام کا۔ اس سیگمنٹ میں سب بچوں السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اوف، ان کی شرم دیکھ لے کوئی، بس اتنی شرم، چھوٹو بہت پالوشے ہیں یہ۔ جی جناب، اچھا آپ کو پتہ ہے آج ہم کون سے نبی کا قصہ سنانے والے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ کیا بھائی سب نے روزہ رکھا ہوا تھا؟ انرجی غائب؟ زور سے بولو، حضرت ہود علیہ السلام۔ ہاں جی، تو حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی تھے، پیغمبر تھے۔ اور قرآن پاک کی کون سی سورہ میں ان کا ذکر آیا ہے؟ کون سی سورت ان کے نام پر ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں؟ 11ویں سورت۔ کون سی؟ 11 نمبر کی جو سورت ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اچھا جی، اسے ہی ہم سورہ ہود کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی قوم کی طرف نبی بھیجا تھا بنا کر؟ قوم عاد کی طرف۔ کون سی قوم؟ قوم عاد۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ یمن اور یہ پکڑ لو بیٹا، یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی ایک سرزمین تھی جہاں پر بہت ساری بلیسنگز تھیں اللہ تعالیٰ کی، دولت تھی، مال و دولت، اور بہت اچھی لائف گزار رہے تھے وہ لوگ۔ کون سی قوم کی بات ہو رہی ہے؟ قوم عاد۔ تو پھر کیا ہوا کہ آہستہ وہ اتنے بلیسنگز میں، ان سب چیزوں میں اتنے کھو گئے، دنیا کے عیش و آرام میں اتنے کھو گئے کہ وہ اللہ کو بھول گئے، اور پھر انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی چھوڑ دی، اور آہستہ کیا ہوا؟ وہ بت پرستی کی طرف آ گئے، یعنی بتوں کو پوجنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ آہستہ اور گناہوں میں پڑتے گئے، ظلم بڑھتے گئے، اور ساری جتنی برائیاں تھیں وہ ان کے اندر آ گئی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو میسنجر تھے نا اللہ کے، تو انہوں نے سمجھایا ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کا حکم مانو، وہی ایک اللہ ہے، وہی ہمارا کریٹر ہے، تم کو یہ سب جو اتنی ساری چیزیں دی ہیں وہ اللہ نے دی ہیں۔ لیکن انہوں نے ان کی نہیں سنی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ آہستہ لوگوں پر ظلم کرتے رہے، بڑھتے گئے ظلم۔ اس کے بعد حضرت ہود نے بہت کوشش کی۔ پھر کیا ہوا؟ بہت سارے افراد جو تھے وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو تو قبول نہیں کیا، اس کے بجائے انہوں نے بت پرستی شروع کر دی اور آپ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ پھر کیا ہوا؟ یہاں تک کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کالے بادل آئے، اور کالے بادل جب آسمان پہ چھائے تو یہ وہاں کے کیونکہ وہ لوگ تو بھٹکے ہوئے تھے نا، وہ تو عجیب ہو گئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں اب بارش ہوگی۔ تو وہ اس کالے بادل کو اللہ کی طرف سے ایک اشارہ نہیں سمجھے کہ کوئی عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں کے جو جاہل لوگ تھے وہ سب کہنے لگے کہ اب بارش برسے گی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بادل رحمت کے نہیں ہیں، یہ بادل غضب کے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لانا چاہتا ہے۔ مگر تب بھی انہوں نے نہیں سنی، اور وہ اسی طرح گناہوں میں پڑے رہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا جو کہا ہوا تھا وہ سب سچائی میں چینج ہو گیا، اور پھر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ اتنی تیز ہوائیں تھیں، وہ دیکھتے ہو نا جیسے امریکہ میں وہاں آتا ہے نا ٹورنیڈو آتا ہے، دیکھا ہے وہ سب چیزیں اڑا کے لے جاتا ہے، اور دیکھا ہے نا وہ کتنا ڈینجرس ہوتا ہے۔ وہ اسی طرح کا تھا کہ اتنی تیز اسپیڈ سے ہوا آئی کہ گھوڑوں کو، جتنے ان کے مال مویشی تھے اور جتنی چیزیں تھیں نا وہ سب اڑ گئیں ہوا میں، اور اڑتے وہ ادھر سے ادھر گرتی رہیں۔ پھر کیا ہوا؟ 7 دن تک، 7 ڈیز تک وہ ہوائیں چلتی رہیں۔ کتنے دن تک؟ 7 ڈیز تک وہ ہوائیں چلتی رہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اسی دوران پھر ریت کا طوفان آیا، اور جتنے بھی مکان تھے، جس چیز پہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہمارے محل ہیں، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے اس میں ریت کے طوفان میں وہ سب، ان کے مکان سب تباہ ہو گئے، اور پھر وہ سارے لوگ مر گئے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، صرف وہی بچ گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟
حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ یمن کے شہر حضر موت میں چلے گئے. حضر الموت اس جگہ کا نام تھا, اور وہاں چلے گئے, پھر وہیں اپنی ساری عمر گزاری. اب بچوں یہ بتاؤ کہ اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے اس اسٹوری سے, کہ ہمیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے, اور جو اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں ان کا حکم ماننا چاہیے, ان کی بات ماننی چاہیے, اور دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے, ان پہ فخر یا غرور نہیں کرنا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ ساری سب واپس لے لیتا ہے. اب میں کویسچن کروں, حضرت ہود کے نام پہ کون سے نمبر کی صورت ہے قرآن میں؟ 11th نمبر. واہ بھائی واہ, یاد ہو گیا. اچھا جی, حضرت ہود علیہ السلام جو جس قوم پر نبی بنا کر بھیجے گئے اس قوم کا نام کیا تھا؟ قوم عاد. زور سے, قوم عاد. اچھا جی بھائی واہ, بڑے غور سے تم لوگ سنتے ہو اسٹوری, ہے نا, مزیدار بھائی. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب فلی چارج لاتے ہیں. جی وعلیکم السلام بھائی, وعلیکم السلام بولو. ہاں جی, کیا سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو عربی نعت سنا رہا ہوں. ماشاء اللہ, عربی نعت سنائیے گا لیکن شارٹ کر کے, کیونکہ ہم بریک پہ جائیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلو سناؤ, بسم اللہ. مصطفى مصطفى منبع اصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له قاد شوقا إليه ليس أرجو سوى شومقا الصلاة عليه والسلام عليه ليس ما بالنقى شاء أتى بالنقى قال ووجهه سيدا مشرقا قال ووجهه سيدا مشرقا مصطفى